ایک دو گزارشات اس پہ کروں گا اور پھر کل میں کوشش کروں گا دن کی جو مجلس ہے اس میں چند گزارشات اسی اکمال دین کے امانت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ ایک دو گزارشات کر کے پھر میں اپنا موضوع امام زمن پہ آؤں گا. یہ جو کل میں نے آپ کے سامنے آیا تلاوت کی تھی، اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو دین کامل ہوتا ہے مکمل سے بھی ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، وہ دین مجھے میرے جھگڑوں کا حل کیوں نہیں دیتا؟ تو جو ہے بسم اللہ. اللہ کا رسول جو دین لایا تھا وہ کتنے فرقوں میں تھا؟ نہیں تو جگہ رسول جو دین لے کے آیا تھا وہ فرقہ واریت والا دین تھا یا ایک اسلام تھا؟ پھر یہ فرقہ واریت کہاں سے ہے؟ میں نے کل بھی شاید عرض کی تھی، یہ اپنی اپنی دکانیں کھولی گئی، اپنی اپنی دکانوں پہ اسلام کے نام پر کچھ سامان رکھا گیا، اپنی مرضی کے عقائد وہ بیچے گئے لوگوں کو بتا کے یہ جو فرقے کا سامان دے رہا ہوں یہی اسلام ہے. یہی وجہ نا، اگر اسلام مسلمانوں کے پاس ہوتا تو دنیا میں سب سے عزت دار قوم آج مسلمان ہوتے ہیں. ظاہر میرا دین اگر کامل اور اکمل دین ہے، مجھے میرے جھگڑوں کا حل دیتا ہے، سیاسیات کا حل دیتا ہے، معاشیات کا حل دیتا ہے، میرا کوئی تنازعات ہو ان کا حل دیتا ہے، جو مجھے دین اور دنیا کے ہر معاملے کا حل دے، وہ دین تو دین کامل کہا جا سکتا ہے. جو مجھے کسی زندگی میں پیش آنے والے ایک سوال پہ آ کے رک جائے نہ، حل نہ دے، وہ دین کامل نہیں، ناقص دین. ایسے ہی ہے. اور اگر اللہ نے میرے لیے دین کامل دیا ہے تو میں پھر دنیا میں ذلیل کیوں؟ تو جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسلام محمد والا لیا ہی نہیں ہے، فرقوں والا لیا. بڑی ایک آج مثال آپ کے سامنے آج کر کے میں پھر اپنی بحث پہ آؤں گا. ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ شاید شیعہ امہات المومنین یا اصحاب محمد کی توہین کرتے ہیں. سنتے رہتے ہیں، تہمت لگائی جاتی ہے. امہات المومنین تو قرآن کہتے ہیں تمہاری مائیں، اگر مومن ہو تو کسی کی کوئی اچھی بیوی نہ ہو، مثال دے وہ اچھی نہ ہو اور بندہ بھی اچھا نہ ہو، معاشرے کا کوئی کم تر فرد ہو، محفل میں بیٹھ کے اس بیوی کی برائیاں کرو، کیا اسے اچھا لگے گا؟ اور اگر کوئی بندہ ام المومنین کے بارے میں زبان درازی کرے اور پھر توقع رکھے رسول میری شفاعت کرے گا، ناراض ہو؟ شیعہ نہیں ہوتا. جو ام المومنین کسی کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہے نا، وہ شیعہ نہیں ہوتا. میرے مکتب کی سب سے بڑی جو شخصیت ہے نا، جسے دنیا راہبر کے نام سے یاد کرتی ہے، خود وہ کہتے ہیں شیعوں میں اصحاب پیمبر کی یا امہات المومنین کی توہین کرنا یا دوسرے جتنے مقدسات ہیں ہمارے بھائیوں کی، ان کی توہین کرنا حرام ہے. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو تکفیر کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، تکفیر اتنی آسان نہیں ہے مسلمانوں کی. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، گناہ ثواب پر ہی جائے گا. یہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے خلافت راشدہ کا، یہ تصور مکتب اہل بیت میں نہیں ہے، اہل سنت کے آتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 یار کا نعرہ بھی لگایا گیا ہے. جو سنی ہیں وہ 5 مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام مجتبیٰ کے جو 6 ماہ کی حکومت تھی وہ بھی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد پھر راشدہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. تو راشد جو نہ ہو پھر وہ غیر ہدایت یافتہ ہوتا ہے. آسان بات یہ اصطلاح بھی اہل سنت کی ہم نے نہ خلافت راشدہ کی اصطلاح مکتب اہل بیت میں ہے، نہ خلافت اس کے بعد جو خلافت فاسقہ مولانا مودودی کی نہیں کروں، وہ بھی ہماری اصطلاح ہے. میں جو بات کر رہا ہوں خلافت راشدہ میں 4 ہوں یا 5 ہوں. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر. ایسے ہی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیعہ نہیں مانتا.
لیکن دو چیزیں، ایک تاریخی حقیقت ہے، وہ ممبر خلافت پہ بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے؟ بندہ کو باہر نکل کے اس ٹائم کہے کہ رات نہیں ہے دن ہے، یہ کوئی عقل والی بات تو نہیں ہوگی نا، رات ہے، وہ بیٹھے تھے، یہ ایک حقیقت ہے، نہ ماننے والی اس میں بات ہی کوئی۔ اچھا مانتے ہیں تو کس انداز سے مانتے ہیں؟ میں شیعہ ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شاید یہ بات آپ کو لگے یا چبھے، جس طرح خلافت کے حوالے سے نظریہ اہل سنت کا حضرت ابو بکر کے بارے میں 100% وہی شیعہ کا نظریہ ہے۔ یہ بات شاید آپ کو مشکل ہے، ہمارے بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا نا اہل سنت میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی شاید گزارش کی تھی، میرا بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، نیچے نہ بتائیں اپنے عوام کو تو نہ بتائیں، یہ غلط معاملہ ہے۔ بات ہے ٹیکسٹ کی، مکتب کے ٹیکسٹ کی اور اکابر علماء کی۔ اہل سنت کا جو منہج ہے نا، اس کے مطابق فرشتوں اور انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ شیعہ مانتے ہیں ائمہ کو معصوم، اہل سنت کے ہاں صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ نہ اصحاب معصوم ہیں، نہ اہل بیت معصوم ہیں، نہ خلفاء۔ اور شیعہ بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ غیر معصوم خلیفہ تھے۔ ایک قدر مشترک ہو گئے، ایک تو منصب خلافت پہ بیٹھے، یہ بات بھی مشترک ہے، وہ غیر معصوم تھے، سنی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تیسری قدر مشترک یہ تھی کہ اہل سنت اس بات کے قائل نہیں ہیں منصب خلافت پہ بیٹھنے کے لیے بندے کو منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیسری قدر مشترک ہے، میں بھی مانتا ہوں وہ منصوص من اللہ نہیں تھے۔ چوتھی قدر مشترک یہ ہے کہ منصوب من الرسول ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منہج اہل سنت کا نظریہ ہے کہ رسول اپنے بعد ممبر خلافت کے لیے کسی کو نصب کر کے نہیں گئے، بلکہ امت پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے میں سے جس کو بہتر سمجھو بنا لینا۔ یہ میرا بھی نظریہ ہے، وہ منصوب من الرسول نہیں تھے۔ پھر پیچھے اختلاف ہے، اہل سنت کا بھی منہج یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، منصوص من اللہ نہیں تھے، منصوب من الرسول نہیں تھے۔ میں بھی یہ مانتا ہوں ممبر خلافت پہ رہے، مسلمانوں کی خلافت کا بار انہوں نے اٹھایا، خدمات انجام دی ہیں، معصوم نہیں تھے، منصوص من اللہ نہیں تھے، منصوب من الرسول نہیں تھے۔ اس بات میں ہمارا اور اہل سنت کا نظریہ ایک ہی ہے، اختلاف نہیں۔ شاید لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، ناسبیوں کی بات نہیں، جو دشمنان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا۔ شیعہ اور سنی اس قدر میں بھی مشترک ہے کہ دونوں محب اہل بیت ہوتے ہیں۔ کوئی دشمن صحابہ شیعہ نہیں ہوتا، دشمن اہل بیت سنی نہیں ہوتا۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مسئلہ افضل و مفضول کا بھی جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں بڑا واضح ہے۔ میں شیعہ اسکالر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری کی 4 کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس حدیث رسول میں مت کن تو مولا کی تشریح، اور ان چاروں میں انہوں نے جو نتیجہ دیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس حدیث کی روح سے بعد از پیغمبر علی سب سے افضل ہے۔ یہ بات وہ کہتے ہیں کہ اس افضل ہونے کا مطلب حکومت نہیں ہے، یہ والی جو حکومت ہے، جو ریاست مدینہ والی حکومت تھی، یہ الگ معاملہ، یہ لوگوں کا معاملہ تھا، لوگوں پہ حکومت کرنی تھی۔ علی کی حکومت دلوں پہ تھی، جو نبی کی وراثت میں وہ چھوڑ کے گئی، اور وہ جو منصب الہی تھا رسول کے پاس، اس منصب الہی کا وارث رسول علی کو بنا کے گیا ہے۔ اس عنوان سے علی افضل ہے، لیکن یہ حکومت والے تنازعات میں میں کہتا ہوں، میں بھی یہ نظریہ کر لیتا ہوں، چلیں آئیے اس پہ تو اشتراک کریں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں علی افضل ہیں، لیکن افضل مفضول کے جھگڑے میں ہم یہ حکومتوں کو نہیں ڈالتے۔ ایک سیاسی اختلاف ہے، پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے نہیں، اختلاف شخصیات میں نہیں ہے، اختلاف نظریے پہ ہے کہ تقرری اولی الامر کی کس کا اختیار ہے، بندوں کا یا اللہ کا۔ یہ اختلاف، اور یہ 1400 سال سے
چل رہا ہے نہ اہل سنت ختم ہوں گے یا تبدیل ہوں گے، نہ شیعہ ختم ہوں گے تبدیل ہوں گے۔ یہ اختلاف قول رسول کے مطابق اگر رہے نا علماء میں تو تحقیق کے دروازے کھولتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اختلاف رسول کہتے ہیں میری امت میں رحمت ہے، اور یہی اختلاف اگر آئے نا جہلا میں، پھر یہ اختلاف امت پہ عذاب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آج اتنا ہی اس موضوع پہ کافی ہے۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں، چونکہ روز جمعہ ہے اور میں نے وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو کی۔ بہرحال مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مجالس میں عموماً چونکہ امام اعظم کا ذکر نہیں کیا جاتا، یہ کوئی داد شاد والا موضوع نہیں ہوتا، اس لیے بڑے تحمل سے آپ نے سننا ہے، کوشش کرنی ہے سن کے کچھ سمجھ لیں، بولیں نہ بولیں کوئی مشکل نہیں۔ یہ جو تصور مادی ہے نا، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، یہ کوئی شیعوں کی وراثت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو وجود امام مہدی کا قائل نہ ہو۔ اپنے اپنے انداز سے سارے مانتے ہیں، کوئی مانتے ہیں کہ امام مہدی امام حسن عسکری کے اولاد میں سے اور موجود ہے، کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ نسل رسول میں سے ہیں لیکن پیدا ہو، یہ معاملہ لے کر مسلمانوں کا کوئی طبقہ وجود مہدی یا انتظار مہدی کا منکر نہیں ہے۔ اچھا مسلمانوں کو چھوڑیں، عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک آئے گا جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرے گا۔ یہودی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہودی عیسائی بہرحال دونوں آسمانی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کی کتاب میں پڑھا ہے، اگر توجہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ راما کا آخری اوتار آئے گا جس کا نام ہوگا کالکی، اور وہ آ کے زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے پر کرے گا۔ تو جو ہے دنیا کا کوئی شعور رکھنے والا شخص عدالت کا منکر نہیں ہوتا، اور جو عدالت کا قائل ہے وہ منتظر مہدی ہے۔ نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں تو نام بھی الگ نہیں ہے، لیکن دیگر ادیان میں نام الگ ہو سکتے ہیں۔ انسان منتظر ہے اس کے جو آ کے نجات دلائے انسانیت۔ انسانیت بیچ رہی ہے نا، صرف مذہب نہیں، انسانیت بیچ رہی ہے۔ وہ جو انسانیت کا نجات دہندہ ہے، اللہ کا آخری ولی ہے، اس کا نام مہدی ہے۔ مجھ سے اللہ نے نا جسے اپنا منصب عطا کیا نا، جسے بھی چاہے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، صاحب شریعت بنایا ہے، ولی بنایا ہے، امام بنایا ہے، جسے بھی الہی منصب عطا کیا ہے اسے اللہ نے منصب کی سند کے طور پہ معجزہ عطا کیا۔ جیسے آپ کسی ادارے میں کام کریں نا، کوئی افسر لگے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی سند ہوتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ میں اس ادارے میں تعینات فلاں پوسٹ پہ۔ اللہ بھی پوسٹ بغیر سند کے نہیں دیتا، اسی لیے ایک مکتب اسلام کے اندر سے ایسا نکلا ہے جو کہتا ہے یہ جو منصب ہے اس کے لیے منصوص من اللہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر منصب الہی ہوگا تو پھر سند کے طور پہ کرامت یا معجزہ دکھانا پڑے۔ بنیادی بات سے انکار کر دو کہ اللہ نہیں بناتا، بندے بناتے ہیں، بندوں کا بنایا ہوا معجزہ نہیں دکھاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مکتب اہل بیت جنہیں مانتا ہے وہ خود کہتے ہیں ہم معجزہ دکھا سکتے ہیں، کیوں انہیں بنایا اللہ نے۔ معجزے دو قسم کے ہوتے ہیں، قولی اور فعلی۔ یہ میں ذرا تمہید آپ کی اذہان کو تیار کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ فعلی معجزہ ہوتا ہے جو عملاً کر کے دکھایا جائے، جس وقت میں جیسی ضرورت ہوتی ہے نا ویسا معجزہ اللہ اپنے ولی کو، اپنے نمائندے کو دے کے بھیجتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں نا جادو گری بہت عام ہے، ایسے نا سنے ہوئے واقعات۔ اللہ نے موسیٰ کو فعلی معجزے دیے، عصا زمین پہ ڈالو جادوگروں کے سانپ کھا جاتا ہے، ہاتھ جیب میں ڈال کے نکالو تو چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ جادو کا دور تھا، لوگ متاثر ہی ان چیزوں سے ہوتے رہے۔ جس معاشرے میں
جو چیز لوگوں کو متاثر کر رہی ہے اس کا توڑ اللہ نے ایسا دیا کہ جس کے سامنے وہ سارے عاجز آ جائیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا، وہ الہی منصب کی سرٹیفکیٹ کے طور پر لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام کرے جس سے دیگر عاجزوں سے معجزہ۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں اتنے بڑے عروج پہ تھی، لوگ بڑی بڑی ناقابل علاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ کو وہ دم مسیحائی دیا کہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیا۔ طبیب عاجز آ گئے۔ میرے رسول کا زمانہ جب آیا نا، یہ زمانہ اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جب میں اس پہ بھی پھر بات کہنا چاہوں گا، بہت سنتے وادی ہو گئے، میں پھر بعد میں سے بات نکلتی آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت سے مراد کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک بڑے بڑے جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کے دور کو زمانہ جاہلیت نہیں کہا گیا کہ پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کی۔ ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت۔ جہالت جزو ہے، جاہلیت کل ہے۔ میں مثلا چلو میں نے علم دین کے چند علوم سیکھے ہیں، میں نے دنیا کے بہت سارے علوم نہیں سیکھے۔ اس میں اگر میں عالم ہوں تو اس میں میں جاہل ہوں۔ ہر غیر معصوم کسی علم میں عالم ہوتا ہے اور کسی میں جاہل۔ یہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق یہ ہے، صرف معصوم ہے جو کسی بھی علم میں جاہل نہیں ہوتا۔ غیر معصوم ایک طرف عالم ہوگا، دوسری طرف مثلا مجھے کوئی کہے کہ انجینئرنگ کا علم آپ جانتے ہو، میں کہوں گا نہیں جانتا۔ انجینئرنگ میں جاہل ہوں۔ کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھو کہ آپ انجینئرنگ جانتے ہو، کہے گا میں ڈاکٹری میں ماہر ہوں، انجینئرنگ میں جاہل۔ انسان کے لیے یہ کوئی توہین نہیں ہے، ایک طرف عالم ہونا ایک طرف جاہل ہونا، یہ چونکہ انسان کے پاس میں نہیں ہے کہ وہ ہر علم کا سوائے معصوم ہے۔ لیکن جاہلیت اسے نہیں کہتے، جاہلیت کہتے ہیں انسان جب سے آئے اپنی اس زمین پر آئے اور جانے تک وہ جانوروں کی طرح کے سارے کام تو کرے، کھانا کھائے پیے بچے پیدا کرے، لیکن اسے اپنے آنے کا مقصد معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں جاہلیت۔ یہ جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے نا، 3 علوم میں تو میں نے پڑھے بڑے عالم۔ ستارہ شناس بہت بڑے تھے، وہ جس خطے میں رہتے تھے نا، باہر ریت ہی ریت تھی، موٹر وے نہیں ہوتی تھی، کوئی روڈ بھی نہیں تھا۔ وہ جب ایک آبادی سے دوسری آبادی کے درمیان میں سفر کرتے تھے نا، ریت کے ٹیلے ہوتے تھے، آواز جب آتی تھی ادھر کا ٹیلا ادھر کر دیا، ادھر کا ٹیلا ادھر کر دیا، کوئی نشانی نہیں رہتی تھی۔ یہ ستاروں کو دیکھ کے آبادیوں کے بیچ میں سفر کرتے تھے اور صحرا میں کبھی بھولتے نہیں تھے، ستارہ شناس تھے۔ دوسرا علم ان کے پاس تھا، مٹی یا ریت اٹھا کے سونگ کے بتا دیتے تھے اس کے نیچے پانی ہے، کسی مشین کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ صحرا کے رہنے والے تھے نا، ان کی مجبوری تھی، یہ بھی علم تھا ان کے پاس۔ تیسرا وہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اتنے ماہر تھے ادبیات میں، اتنے بڑے شعر گو تھے، اللہ نے قرآن میں انہیں چیلنج کیا ہے کہ میں مانتا ہوں، یہ تسلیم کرنے والی بات ہے، تم واقعاً شعر گو بہت بڑے ہو، لیکن اگر کمال ہے تمہارے پاس تو میرے اس قرآن کا جواب دے دیا۔ چیلنج نہیں کیا جاتا ہے جو بہرحال چیلنج کے قابل ہو۔ ادبیات میں اتنے ماہر تھے کہ اللہ نے چیلنج کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پورے سال میں جس کا شعر ٹاپ پہ ہوتا تھا وہ دیوار کعبہ پہ لٹکتا تھا، اور جب جا کے رسول نے لٹکائی نا دیوار کعبہ پہ سورہ کوثر، تو پھر کوئی اس کا جواب لا نہیں سکا۔ ایک بندہ لکھ کے گیا تھا نا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ ضرورت نہیں کر سکا۔ لیکن اتنے ماہر تھے، جب علوم میں اتنے ماہر تھے تو کیا وجہ ہے ان کے زمانے کو پھر بھی زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اپنے زمانے کے ولی خدا سے جاہل ہے۔ اسی لیے تو میرے رسول نے کہا نا، من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ اپنے زمانے میں کوئی بندہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسپیس سائنس کا علم کیوں نہ حاصل کر لے، اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، مر گیا تو جو سمجھو گویا زمانہ جاہلیت کی موت مر گیا۔
لوگ حسین کے مقابل اسی لیے آئے تھے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے. جملہ سب کیا کر کے اجازت ہو تو 25 سال علی بھی گھر اسی لیے بیٹھا لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے. اگر معرفت والے ہوتے نا امام کا ساتھ نہ چھوڑتے. رسول کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے نا وہ دونوں طرح کے ہیں، قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں. فعلی معجزات کا کبھی ہاتھ پہ کنکر بولتا ہے، کبھی درخت چل کے آتا ہے، کبھی انگلی کا اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو کہے تو پلٹ آتا ہے. پتہ نہیں تو جو ہے اور ایک مرتبہ نہیں پلٹا، زمانہ رسول میں بھی علی کے لیے سورج پلٹا، بعد از رسول بھی علی کے لیے سورج پلٹا. اور قولی معجزہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا قرآن، یہ جسے قرآن صامت کہتے ہیں. صامت اس لیے کہ یہ الفاظ کا، حروف کا مجموعہ ہے، آوازوں کا مجموعہ نہیں. ورنہ قرآن کی آیات بول بول کے بندے کو متوجہ کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے، سننے کی قوت ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہم اسے صامت سمجھتے ہیں. مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے چلے. زمانہ پیغمبر تک تو معجزات مان لی، اللہ کا نبی تھا. بعد از پیغمبر یہ رد شمس، سورج کا پلٹ کے آنا، یہ کرامات کا جاری رہنا دلیل ہے کہ نظام ولایت ابھی چل رہا ہے. اللہ کا نمائندہ زمین پہ موجود ہے تو کرامات ہو رہی. اچھا، علی کے بارے میں نبی نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق. علی حق ہے اور حق علی ہے. اور پھر اگلا جملہ میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے. یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے. کیوں؟ پتہ ہے علی تو کبھی نہ حق کر ہی نہیں سکتا. اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے. پتہ ہے اگر حق علی کے ساتھ ہوگا تو محفوظ ہوگا، علی کے ساتھ نہیں ہوگا تو غصب ہو جائے گا. علی حق کا محافظ ہے. ایک وہ ذات حق ہے جو علی کی محافظ ہے، باقی جتنے حق ہے ان کا محافظ علی ہے. اور اگر توجہ کریں تو میں علی کے بابا کی عظمت پہ ایک جملہ کہوں. حق کی حفاظت ہے نا، یہ علی نے وراثت میں لی ہے. حق کا پہلا محافظ جسے کہتے ہیں وہ ابو طالب ہے. نہیں سمجھا نا لوگوں نے، معرفت نہیں لی. وہ جو مسلمان نہیں ہے نا وہ پہچان گئے. لبنان کا ایک مسیحی رائٹر ہے، نام ہے جارج جردار. اس نے 6 کتابیں لکھی ہیں علی. میں کہوں نا میرے کسی مسلمان بچے کو اٹھ کے علی کے بارے میں رسول کی 6 حدیثیں سنو تو شاید وہ پریشان ہو جائے. مسیح ہے، 6 کتابیں سے علی اور عرب نیشنلزم، علی اور سقراط، علی اور انقلاب فرانس. دنیا پتہ نہیں علی کو کیا سمجھے، ہم نے تو علی کو نعرہ نہیں رکھا. کاش اس وقت بھی، آج کے انگریزی کہتے کاش اس وقت ہم ہوتے نا جب علی سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا، ہم مولا سے فضا اور خلا میں جانے کے رستے پوچھتے. لوگ سر اور داڑھی کے بال پوچھتے رہے، میری پگ میں پیچ کتنے علی بتا دو. علی کا جملہ سنو کہ علی نے کہا تھا ایک جگہ جب پانی اوپر سے گرتا ہوا دیکھا نا، اپنے ساتھ والوں کو مخاطب کر کے علی نے کہا تھا علی کے سینے میں وہ علم ہے اگر چاہے تو اس پانی سے مدینے کی گلیاں روشن کرے. کوئی ہوتا نا علی سے پوچھنے والا، آج گلیاں روشن ہوتی ہیں نا پانی سے، بجلی بنتی ہے نا پانی سے. اس وقت کے لوگوں کو کیا پتا تھا پانی سے بھی گلیاں روشن ہوتی ہیں. اس نے کتاب، جس کتاب کا میں حوالہ دینے لگا وہ کتاب ہے اس کی جارج جردار کی، علی صوت العدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانی کی آواز. اور اسی کتاب میں اس کا یہ جملہ بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے قاتل ہوتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں جو شدت عدالت کی وجہ سے قاتل ہوتے ہیں. اس میں اس نے ایک تجزیہ کیا، اگر توجہ آتی ہے جی بسم اللہ. اس نے تجزیہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ آج جو
اقوام متحدہ بنی ہے اور انسانی حقوق کا چارٹر بنایا گیا ہے، ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں اس میں، اور آج بھی اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر میں سب سے اوپر علی کا مالک اشرف کو لکھا ہوا خط ہے۔ دنیا مانتی ہے، نہ مانے تو کلمہ کو نہ مانے، علی کا خط آج بھی اقوام متحدہ میں موجود ہے اور انسانی حقوق کے چارٹر میں اوپر ہے سب سے، جو علی نے اپنے گورنر مالک اشرف، یہ جارج زرداد کہتا ہے، اس کا نظریہ ہے، وہ کہتا ہے علی کے اس وقت کے لکھے ہوئے انسانی حقوق کے چارٹر میں اور آج اقوام متحدہ کے لکھے ہوئے چارٹر میں 4 فرق ہیں۔ یہ میں نے اس کا نظریہ، میرا نظریہ یہ ہے، علی کے لکھے ہوئے اور دنیا کے لکھے ہوئے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس لیے پہلے کہا میں زور میں بھی نہیں لگاؤں گا، آپ نے صرف توجہ سے سننا ہے۔ بسم اللہ۔ وہ کہتا ہے اس کے نظریے کے مطابق، وہ کہتا ہے پہلا فرق یہ ہے، علی نے 1400 سال پہلے لکھا، دنیا نے آج لکھا۔ دوسرا فرق یہ ہے، اقوام متحدہ نے پوری دنیا کی عقلوں کو جمع کیا اور انہوں نے مل کے لکھا، علی نے تنہا لکھا۔ تیسرا فرق وہ کہتا ہے جو علی نے تنہا لکھا ہے نا وہ بہتر ہے، پوری دنیا کی عقلیں مل کے علی کے مقابلے میں نہیں لکھا۔ اور چوتھا فرق وہ کہتا ہے علی نے جو لکھا پھر اس کو کبھی پائمال نہیں کیا، دنیا اپنے بنائے ہوئے قانون روک ڈالتی ہے، علی وہ ہے جو حق پہ ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا، سبحان اللہ، پھر کبھی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، علی حق پائمال نہیں کرتا۔ یہ جو حق ہے اور رسول حق دے کے گئے ہیں، من کن تو مولا کا اعلان کر کے، جس کی میں نے مثال دی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے کہ یہ جو دلوں پہ حکومت ہے، یہ جو نفسوں کا حاکم ہے، علی کو بنا کے گئے ہیں، یہ حق کی حکومت علی کی میراث ہے، اور لازم ہے میراث باقی ہے تو وارث بھی باقی ہے۔ میں ابھی تک تمہید بیان کر رہا ہوں، جب میراث باقی ہے تو وراثت باقی ہے تو وارث بھی باقی ہے۔ اب علی کا وارث ہے مہدی، آنا ہے اس نے اور حکومت بنانی ہے، صرف دلوں پہ نہیں زمینوں پہ بھی بنائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وجود مہدی پہ کسی نے کہا تھا قرآن سے کوئی آیت لے کے وہ جو ہے، میں کہوں گا ایک آیت کیوں، پورا قرآن کیوں چلائے گا؟ قرآن کی ہر وہ آیت جس کی آج تک تفسیر نہیں ہوئی، چاہے وہ الف لام میم ہو، چاہے وہ الف لام را ہو، ہر وہ آیت یہ کہہ رہی ہے اللہ نے قرآن میں مجھے فضول نہیں رکھا، اس کے انتظار میں وہ جو آئے گا میری تفسیر کرے گا۔ کیونکہ قرآن اللہ نے اگر صرف ایک لفظ بھی اس میں رکھا ہے نا تو وہ فضول نہیں ہے، قرآن تیری اور میری ہدایت کے لیے، اور ہدایت تب ہوگی جب اس کو سمجھ آئے گی۔ جو آیتیں آج تک لوگوں کو نہیں سمجھ آتی وہ دلیل وجود مہدی کہ جس نے آ کے تشریح کرنی ہے آیات میں۔ پھر بھی اگر لوگ، میں نے جو آغاز میں سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی تھی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ ہے وہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا، جن کا حق چھینا گیا، ہم ان پہ احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین پہ انہیں اپنا وارث بنائیں۔ ارادہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا ارادہ ہے؟ جو ارادے کا خالق ہے۔ یہ دنیا کا ارادہ نہیں ہے، ایک دن ارادہ ہوا دروازے سے باہر گیا پتہ چلا رکاوٹ ہے، ارادہ ختم ہو۔ کسی حکومت کا بھی ارادہ نہیں ہے، ایک حکومت آئی اس نے ارادہ کیا، منصوبہ شروع کیا، اگلی آئی اس نے اس پہ پانی پھیر دیا۔ یہ وہ ارادہ نہیں ہے جو کمزور ارادہ ہوتا ہے جسے کوئی آ کے تبدیل کر لیتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے جس کے ارادے کے آگے کسی کو جرت نہیں ہے کوئی کھڑا ہو رہا ہے، اس کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
ہمارا ارادہ یہ ہے جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا، جن کا حق چھینا گیا، انہیں ہم زمین میں امام بھی بنائیں گے، وارث بھی بنائیں گے۔ اب حق تو علی کا تھا، رسول اعلان کر کے گئے علی کے حق کا وارث ہے مہدی۔ علامہ طباطبائی کا نام تو آپ نے سامنے سنا ہے، ان سے بھی سوال کیا گیا، 20 جلدوں میں المیزان انہوں نے لکھی ہے تفسیر قرآن میں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں 100 جلدوں میں لکھ رہا تھا۔ میں نے اختصار کے لیے کئی ورق جب لکھتا نا، لکھ کے پھر ان کو مختصر کر کے ان کا ایک پیرا بناتا، وہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں نا، آج بھی پوری دنیا میں وہ تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پھر باقی جو اوراق ہوتے تھے نا، ان سب کو ایک جگہ زمین میں دفنا دیتا تھا، کیوں؟ یہ ان پہ قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ شریف مسئلہ بتا دوں اگر توجہ ہے، قرآن کی آیات کو جس صفحے پہ بھی لکھی ہو یا زمین میں دفنا سکتے ہیں یا پاک پانی میں بہا سکتے ہیں۔ قرآن کو جلانا حرام ہے، اور جلانے والے اگر دیکھنے ہیں نا تو وہیں ملیں گے، جو قرآن جلاتے ہیں وہی درے اہل بیت بھی جلاتے ہیں، کوئی بھی سے ملیں گے، جلانا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس انداز سے مختصر کرتے کرتے 20 جلدیں لکھی۔ جب سوال ہوا نا وجود امام زمانہ پہ کون سی آئے، یہ علامہ طباطبائی کا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل وجود امام زمن پہ یہ جو سورہ انا انزلنا روز پڑھتے ہو،